बायोलॉजी की तैयारी करके जाए, बड़ा अहम तरीका है। तो अब और कीजिए, अपने हालात का जायजा लेकर और कीजिए, हम कितने नालायक हो चुके हैं, जबकि हमें मालूम है अल्लाह ताला को क़यामत के दिन हमसे ये सवाल पूछेगा, ये पूछेगा, ये पूछेगा। उन सवालात की तैयारी न करें, उन सवालात के पीछे पड़े हुए, जिन सवालात का ताल्लुक हमसे है, अल्लाह के पूछने वाला है। पूछा क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ला तज़ुल क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामति हत्ता युसअल अन खम्स। कल क़यामत का दिन होगा, इब्न आदम यानी आदम की औलाद मुराद इंसान, यानी कोई भी इंसान, कोई भी शख्स अपना कदम उस दिन टस से मस नहीं कर पाएगा, हिला नहीं पाएगा। क्यों? भेड़िया चली जाएगी, नहीं, कोई हिला भी नहीं पाएगा। वजह है कि कुछ सवालात अल्लाह की तरफ से जो पहले बता दिया गया अपने रसूल के जरिए से, अल्लाह बता उसका जवाब तलबी है, जवाब दे दो, खुशी से जाओ। अगर जवाब दे दिए अल्लाह, एक आप पहनागी जाते हैं, आपको मालूम है, ससुराल जाते हैं, साले खड़े हो जाते हैं ससुर की तरफ है, साथ ही बात पानी लेकर चक्कर खड़े हो जाते हैं। तो जन्नत है। आप दुनिया में किसी का मेहमान बन के जाए तो इस्तकबाल इस तरीके से होता है जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जो रब का मेहमान बन के जाएगा, बताइए इस्तकबाल अल्लाह ताला करेगा। अल्लाह ने उसी को जिक्र किया, फरिश्ते अल्लाह अकबर, जिसको अल्लाह ने नूर से बनाया, जो गलतियां नहीं करते, जो हरदम रब की अताअत का ममदारी करेगा, वो इस्तकबाल के लिए है। तो ये तुम फदखुलूहा खालिदीन, सुनिएगा गौर से, पाक रहे होना दुनिया में तमाम उलझनों से, तमाम गलाजतों से, अपने दिलों को, जिस्मों को पाक करके आए होना। इसीलिए कलमा क्या? कलमा तय्यबा, पाक कलमा। हाँ, जिस्म पाक, ईमान पाक, रोजी पाक, आपकी पूरी जिंदगी पाक होनी चाहिए, तभी तो कहा जाएगा तिबतुम, पाक हो दुनिया में, लिहाजा फदखुलूहा खालिदीन, हमेशा हमारी जिंदगी में। अगर ऐसा चाहते हैं, उन सवालों के पीछे मत पड़ो जो अल्लाह ताला तुमसे पूछने वाला है। तब क्या करना है? इन सवालों की तैयारी करो जो मैं हदीस रसूल सुना रहा हूं, अल्लाह ने अपने रसूल के जरिए से सवाल तक पहुंचाया। ला तज़ुलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामति हत्ता युसअल अन खम्स। जब तक इब्न आदम से, आदम की औलाद से, इंसानों से, तमाम लोगों से 5 सवालात ना पूछ लिए जाएं, और जब तक कोई सवालात के जवाब न दे दे, तब तक कोई भी आदमी उस दिन अपना कदम हिला भी नहीं पाएगा, टस से मस भी नहीं कर पाएगा। सवाल नंबर 1 सुनिएगा, और इसकी तैयारी अगर सुनकर भी आप ना कर सके तो मैंने तो बता दिया कि आदमी को पता हो जाए किसका इम्तिहान होगा, और दूसरे सवाल के पीछे पड़ जाए तो बड़ा बेवकूफ। अन उमरिही फीमा अफना, अल्लाह का क़यामत के दिन हर मर्द औरत से पूछेगा। हाँ, औरतें भी पूछेगा, खाली बस डोइया कुसिया और हड़िया बर्तन गोबर गोठा में आपने जिंदगी बिता दी, आपसे भी, मेरी माँ बहनों, आपसे भी सवाल हो, ऐसा नहीं। सबसे, मर्द हो या औरत हो, तमाम से पूछा जाएगा, मैंने तुम्हें 70 साल की, 80 साल की, 100 साल की उम्र दी थी, फीमा अफना, तूने वो उम्र कहाँ गंवाई, कहाँ फना की, कहाँ तबाह की, लाओ उम्र का हिसाब पेश करो। हमारे पास तो हिसाब मौजूद है, बचपना खेलने कूदने में गुजर गया, जवानी आई, एंड्रॉइड की मोबाइल बड़ी बड़ी आ गई थी मेरे परवरदिगार, फेसबुक पे हमने अकाउंट बना लिया, ट्विटर भी आ गया था, इंस्टाग्राम भी था, और व्हाट्सएप था, उसी में मशगूल हो गए। अल्लाह की बात बस क्यों ही जवानी बुढ़ापा आया, कभी टहलने में, कभी घुटने में, कभी कमर में, तो कभी कंधे में, चाहिए तो। मेरी कौम की बेटियों, मेरी माओ, तुमसे भी यही सवाल पूछा जाएगा, तुम ये कहकर हरगिज़ उस दिन बच नहीं सकोगी, या अल्लाह थारी मांझना होता था, गोबर गोठा करना
خدمت کرنی ہوتی تھی، یہ کہتے کہ آپ اس دن بھاگ نہیں سکتی۔ اتنا یاد رکھ لیجئے اے میرے نوجوان ساتھیوں، ہمارے سامنے دعا تو پڑھنے کی اور اپنے کام کو اللہ کے سامنے آپ بہانا کر سکتے، مولوی صاحب کام کاج بڑا کٹھن ہے، بڑا سخت کام کرتا ہوں، پورا دن بھر کام کرتا ہوں، نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی، عبادت کرنے کی فرصت نہیں ملتی۔ یہ ہمارے کرام کے سامنے آپ کا بہانا تو چل سکتا ہے، لیکن اس دن اکرم الحاکمین کے سامنے آپ کا بہانا چل نہیں سکتا، اور آپ بہانا بنا کر اس دن نکل بھی نہیں سکتے۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے کہ بہانے نہیں چلے، 3-5 کر کے رشوت دے کر اللہ بنائے۔ اللہ نے فرمایا جہنم میں ہم نے ایسے ایسے دربان مقرر فرمائے جو کسی پر رحم و کرم نہیں کرنے والے ہیں، کسی پر ترس نہیں کھائیں گے، ہر کسی سے سختی سے وہ پیش آئے گے۔ ہم بھاگ نہیں سکتے۔ اچھا چلیے وقت بڑا مختصر ہے، اس لیے مختصر رہا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے۔ اب دیکھیے وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اب آ گئی جوانی، عمر میں جوانی آ گئی، لیکن پھر بھی جوانی کے بارے میں الگ سے سوال اللہ نے ڈال دیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جوانی کوئی معمولی نہیں ہے، بڑی اہم ہے، اس کی قدر کرنا۔ لیکن آدمی جوانی کی طاقت میں اپنا ہوش گوا دیتا ہے، اسی جوانی میں وہ مست ہو جاتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، جوے بازی وہ کرتے نظر آتا ہے، اور اسی جوانی میں سب کچھ کرنے کو وہ تیار ہوتا ہے، خون گرم ہے، جوش میں سب کچھ کرنے کو تیار۔ ہماری قوم کی بیٹیاں بھی اسی عمر میں بے پردگی کا مظاہرہ ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا طور طریقہ کیسا ہونا چاہیے، عورتوں کا مردوں کا سب کا الگ الگ بتا دیا۔ اور یاد رکھو اے میری قوم کی بیٹیوں، تمہاری جوانی کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، بتاؤ ہم نے تمہیں جوانی کی نعمت دی، اس نعمت کو تم نے کہاں بنا کیا، کہاں تباہ کی، کہاں برباد کی؟ بڑی پیاری نعمت ہے یہ جوانی، کوئی ایسی ویسی چیز نہیں، یہ جوانی ایسی چیز ہے ایک انسان اگر اخلاق و کردار اپنا سنبھالنا چاہے تو اس کی بلندی کو پا جاتا ہے، اور اپنے آپ کو گرانا چاہے تو اس کی بھی انتہا تک کو پہنچ جاتا ہے۔ چاہے آدمی اپنا اخلاق و کردار سدھار کر اسلام کا اچھا خدمت گزار بن جائے، یا پھر سب کوئی تباہ و برباد کر کے وہ خود ذلت و رسوائی کا سامنا دنیا میں بھی کرے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو جائے، اس کی مرضی ہے۔ چاہے اپنی جوانی کو دنیا میں مستانی بنائے اور آخرت میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرے، وہ چاہے تو اس جوانی کی قدر کر کے اللہ کی عبادت کرے اور وہاں عزت و سربلندی سے سرفراز ہو جائے، مرد ہوں عورت ہوں دونوں کے لیے ادھیکار ہے۔ لیکن یاد رکھو اگر ہماری جوانی اللہ کی عبادت میں اللہ کے لیے اگر نہیں گزری تو یاد رکھے وہاں ہم بہانہ بنا کر اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ چلیے آگے بڑھو۔ وان شباب فی معاملہ، جوانی کی اب باری آئی مال کی۔ ہاں ایک انسان مال کی محبت میں کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، جو طریقہ روزی کا اپنایا وہ حرام حلال کا یا حرام کا نہیں، مال آنا چاہیے پیٹ بھرنا چاہیے، یہی تو ذہن میں چلا ہے۔ مال کے بارے میں اللہ 2 سوال پوچھا، نمبر سوال وَأَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، ہم نے تمہیں مال دیا، دولت دی، مال و دولت کی نعمت سے تمہیں سرفراز کیا، بتاؤ اس مال کو تم نے کیسے حاصل کیا؟ چوری کی ATM سے ڈاکہ ڈالا، اللہ باہر سے آ گئی ATM چور، جہاں دیکھو ادھر تو تھوڑا بہت کم ہے، کبھی جامتارا علاقے میں آپ مدد کراس کر کے آپ دیکھیں ادھر روزانہ 3-4 پکڑے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی گرفت سے اس دن کے ATM چور بھاگ نہیں سکتے۔ وَأَمَّالِهِ، تم نے بڑی بڑی بلڈنگیں کیسے بنائی تھی، تمہارے پاس کار کیسے آ گئی، سب کے بارے میں۔ وَأَمَّالِهِ
من أين اكتسبه, تمہارے پاس جو مال موجود تھا وہ مال کہاں سے آیا تھا؟ طریقہ حرام آیا. بتاؤ, ایسے چھٹکارا ملنے والا نہیں. ٹھیک ہے کمائی اچھی نکل گئی, تم کماتے تھے, محنت کی کمائی حاصل کی کسی طرح, سب کچھ کیا, سب حلال کا طریقہ. وفیما انفقہ, اب انفاق خرچ کہاں کیا؟ آج دیکھیے یہ مسلم قوم ٹورنامنٹ پہ پیسہ خرچ کرے, دعوتی ادارے نہیں, اس قوم کو مساجد و مدارس نہیں دیتے, کرکٹ ٹورنامنٹ میں اپنی انرجی صرف کرتے اور اپنی دولت بھی لٹاتے. کیا ملنا ہے؟ کیا یہ مال کا ضیاع نہیں ہے؟ یہ دولت کی ضیاع نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس دولت کے تعلق سے, چونکہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے, تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں تم سے سوال پوچھے گا. وَأَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ, ٹھیک ہے تم نے چوری نہیں کی, تم نے ڈاکہ نہیں ڈالا, بھائی کا مال ناجائز طریقے سے نہیں لیا, کسی کی زمین نہیں ہڑپی, حلال طریقے سے حاصل کیا, لیکن انفاق تو بتا, کیا تم نے ویسے ہی ٹورنامنٹ میں سارا پیسہ خرچ کر دیا؟ کیا تم نے فلمی گانوں کے پیچھے, فلموں کے پیچھے اور لایانی چیزوں کے پیچھے تم نے اپنی دولت گوا دی؟ مال دیا حلال طریقے سے حاصل نہیں کیا, تو بتاؤ انفاق کیسا تھا؟ تم نے حلال طریقے اور حلال راستے میں خرچ کیا. کیا میرے لیے مسجدیں بنوائی, دینی تعلیم کے لیے مدارس بنوائے, دعوتی کاموں کے لیے دعوتی ادارے قائم کیے, یا جن لوگوں نے قائم کیے تھے ان لوگوں کی امداد کی بتاؤ تم نے کہاں خرچ کیا؟ اس پر بھی ہم چپ ہو گئے, ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. اللہ کتنی بڑی رسوائی کا سامنا اس دن کرنا پڑے گا اگر ان سوالات کے جواب ہمارے پاس نہیں ہوں. سب کو معلوم ہے یہ سوالات پوچھے جائے, اس کے باوجود اتنی بڑی اس کے باوجود پڑھنے سے تو, اور کتنے ایسے نوجوان مل جائے گا تو پیشاب کر کے پانی میں ڈال دے. بڑی شرم کی بات ہے. اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے اللہ, اس نبی کا جو نبی تمہارے لیے لاتا اللہ. راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے رسول نے حضرت ابراہیم نے جو دعا کی اپنی امت کے لیے, اس دعا پڑھی قرآن. حضرت عیسیٰ کی دعا پڑھی, یہ پڑھ کر کے آپ رونے لگے. اللہ نے حضرت جبریل کو نازل کیا, جاؤ نبی کے رونے کی وجہ سے کچھ جانتے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ اے جبریل آمین, مجھے دنیا میں کوئی چیز نہیں چاہیے اور کسی دوسری چیز کے لیے نہیں رو رہا. حضرت ابراہیم نے اپنی امت کے لیے دعا کر لی, حضرت عیسیٰ نے بھی اپنی امت کے لیے دعا کر لی. میری امت کا جب قیامت کے دن کیا بنے گا, میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کا قیامت کے دن کیا بننے والا ہے, میں اپنی امت کے بارے میں سوچ سوچ کر میں رو رہا ہوں. میں اپنی امت کے تعلق سے بہت زیادہ فکر مند ہوں. جو تمہارے لیے نبی تمہارے لیے راتوں کو روئے, تمہیں اپنی دعاؤں میں ذکر کریں, ان کا طریقہ چھوڑ کر پھر بھی کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ آئے کہ بچے بھاگ نہیں سکتا ہے, دیکھیں نا تو ماں باپ بھی ویسے لڑو ہے, کچھ نہیں کرتے, ادھر سائڈ سے کرتے, بالکل سائڈ سے کر آتے ہیں اور بیچ میں اوپر ایسے کچھ چھوڑ دو, وہ بال اوپر ایسے سے ایسے اس کو قضا دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے سے منع, بعض حصوں کو کاٹ دیا جائے, بعض کو چھوڑ دیا جائے. آج ہم بڑی بڑی خلاف, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. حدیث رسول کے خلاف عمل کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائی. آخری بات بتا کر کے میں جنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے بعد دوسری جنگ جو ہوئی 5 کی ہے. برسر حدیث آپ موجود ہیں. جب ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں کا پلنا بھاری ہے, اللہ کے رسول کی انداز پہاڑی کے درے کو اتر رہا ہے, اور آپ نے نصیحت کی کہ ہمارے ساتھ معاملہ جو بھی کیا جائے
जंग की कैफियत दोनों पर जो भी हो जाए तुम्हें ये जगह नहीं छोड़नी है, ठीक है ना? लेकिन किसी वजह से आपस में बहस टकराव होने के बाद उन्होंने जगह छोड़ दी। जानते हो नतीजतन क्या हुआ? नबी का एक फरमान छूटा, वो भी जाने अनजाने, जानबूझ कर के सामान ऐसा नहीं किया। अल्लाह ने जीती जग को चश्मे ज़दन ही हार में तब्दील कर दी। देखिए हम कितनी हदीसों का मुआशरे में मजाक करते हैं, उसका कोई जवाब, कितनी आयतें हैं कुरान की जिसका हम खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं। तो माल के बारे में दो सवाल, और आखिर में जो सवाल होगा वमादा आमिलत माल, जितना जानते थे अपनी जानकारी के मुताबिक कितना अमल किया। किसको नहीं पता कि नमाज पढ़ना चाहिए? सबको पता है, नहीं पढ़ते। अल्लाह इस बात में भी पूछे, तुम जानते थे, जानने के बावजूद अपनी जानकारी के मुताबिक तुमने अमल किया कि नहीं किया? अगर इन सवालों के जवाब आपके पास मौजूद है तो इंशाअल्लाह आप उम्मीद रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपसे अच्छा मामला करेगा। और अगर इन सवालों के जवाब नहीं है तो अभी से तैयारी करना चाहिए। अभी अल्लाह ने बहुत मदद की हो। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।